میڈیا کا پہلے سے وہ ایک چیز چلی آ رہی تھی. تو وہاں پہ YDA ان دنوں میں بڑا اس کا ایک عروج تھا YDA کا. بکھر سے ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ کم از کم چائے اچھی مل جاتی. کلاسا صاحب اور عامر متین صاحب نے جس طرح سے مجھے چیزیں سکھائیں بتائیں, میرا ایکسپوجر ساری چیزیں, اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں خوش نصیب تھا کہ مجھے استاد اچھے ملے تھے, ورنہ میں آج جس صدیق جان کو آج آپ دیکھ رہے ہیں کبھی بھی نہ ہوتا. یعنی جتنی میں 92 سے پورے سال میں میری پے آتی تھی اتنی مجھے ایک ماہ میں ماشاءاللہ جو فرسٹ پیمنٹ تھی فرسٹ میں ماشاءاللہ. آپ رپورٹنگ کرتے کرتے تھوڑا سا کوئی آپ کا ٹلٹ یا ایسا کچھ PTI کی طرف یا خان صاحب کی طرف, اس کی کیا وجہ بنی؟ میاں صاحب کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو سکتے بھائی. اپنا عقل کا استعمال کرو ذرا, جا کے تو دیکھو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹک ٹاک دیکھا جاتا ہے. نہیں چاہتا کہ آپ اگلی کوئی ویڈیو کریں اور آپ کہیں گے یہ میرا آخری ان کا انٹرویو میں نے کیا تھا. اچھا اس وقت تو یہ بھی پابندی ہے کہ آپ جا کے اور لوگوں سے سارٹس کریں, آپ ان سے پوچھیں کہ اس حلقے میں کون پاپولر ہے, اس بات پہ بھی پابندی ہے. عمران ریاض بھائی ہمارے مشترکہ دوست ہیں. عمران ریاض بھائی کے پاس ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ میں صدیق جان کو بہت پرانا تو نہیں جانتا لیکن وہ میرا جگری یار ہے. تو وہ کیوں آپ کو اپنا جگری یار کہتے ہیں؟ فیصلہ باد گیا تھا, آنکھوں کا آپریشن کروایا ہے, جو چیزیں میں پہلے نہیں دیکھ سکتا تھا اب وہ مجھے نظر آ رہی ہیں, آنکھیں ٹھیک ہو گئی, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. تو میں نے کہا تھا کہ قوم کی آنکھوں کا جو ہے نا وہ آپریشن ہو گیا. سرائکی پٹی دی ہے, جنوبی پنجاب دی, محرومی دی سب تو وڈی وجہ تو کیا دیکھ دے. جس ٹائم لوگ آتے ہیں کہ تو عمران خان بڑا سپورٹ کرنا ہے, میں تو عمران خان سپورٹ کرنے دی میرے کو, اگر میں ایک ریزن آکھا نا کہ میں ایک وجہ سپورٹ کرنا ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے. شادی کے بعد 2-2.5 سال میں صرف 1 یا 2 بار بیگم کو باہر کھانا کھلانے کے لیے لے کے گیا. بہت اس نے مجھے سپورٹ کیا, بہت سپورٹ کیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آج ہوں اس میں بہت بڑا کردار ہے. اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا نا سر, پھر اس کا اللہ سے شکوہ بنتا ہی نہیں ہے. میں تو باہر جا کے بھی کھل کے نہیں کر سکتا اس وقت جو حالات ہیں, آپ چلے بھی جائیں تو پیچھے آپ کی فیملی ہے. ایک پروگرام جو مجھے یاد ہے یعنی کل کی طرح وہ ہے, اور جس سے میرا ایک بہت اچھا تعلق بھی بنا, خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میں اسلام آباد آیا ہوں. ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, دوست ایسے کہ ملاقات تو ہماری پہلی ہے لیکن ویسے جان پہچان ہے. بالکل سیلف میڈ آدمی ہے, کسی کا سہارا لے کے اوپر نہیں آئے, اپنی بیس پہ آئے ہیں ماشاءاللہ, محنت کر کے آئے ہیں. میاں والد سے ان کا تعلق ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لیا سے ہے, ننیال ان کا لیا میں ہے, کچھ عرصہ بکھر میں بھی رہے ہیں, تو ہم ان کے کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی سرائکی پٹی سے ہے. اور ماشاءاللہ سرائکی اسپیکنگ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی سرائکی اسپیکنگ ہوں, تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب اپنے لوگوں سے مل بیٹھتے ہیں, اپنے لوگوں سے کچھ دل کی باتیں ہوتی ہیں. اور باقی ان کی کہانی آپ لوگ انہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں, یوٹیوب پہ ٹیلی ویژن پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. بول نیوز کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے, اور یوٹیوب پہ کورٹس کی جو بھی خبریں ہوتی ہیں, سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی, وہ ساری آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب صدیق جان صاحب. صدیق بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں بڑے شارٹ نوٹس پہ ٹائم نہیں سر میں حاضر ہوں. صدیق بھائی تھوڑا ہماری پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ ہوتا ہے پروفائل انٹرویو, اپنے بارے میں بتائیے. آج لوگ آپ کو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں ایک سکسیسفل, ایک کامیاب انسان ماشاءاللہ. سفر کہاں سے شروع ہوا, کہاں سے تعلق ہے, تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں بیسیکلی میں می والی سے تعلق ہے, پھر اس کے بعد بکھر ہے, گورنمنٹ جاب تھی والد صاحب کی, اور میٹرک تک بکھر. اس کے بعد FSC میں نے کی مثالی زکریہ مظفر گڑھ سے. اچھا. اور اس کے بعد گورنمنٹ یونیورسٹی, اور پھر میں کچھ عرصہ بہاولپور پہلے رہا, اب تو خیر فیملی شفٹ ہو گئی ہے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے بہت فائدہ ہوا, مطلب یہ سارا, کیونکہ اب جو بھی جنوبی پنجاب کے کسی بھی علاقے سے کوئی ملتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریفرنس نکل آتا ہے. اور بلکہ وہ میں 92 میں کہا کرتا تھا جب ہم چینل 92 میں تھے, تو وہاں پہ 2 طرح کی چائے بنتی تھی. ایک بنتی تھی اینکرز کے لیے, اور ایک بنتی تھی جو باقی سٹاف ہیں ان کے لیے نا. تو وہ جو کچن میں لڑکے کام کرتے تھے وہ بکھر سے تھے. اچھا. تو وہ ان سے پھر وہ مجھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا چائے کے بغیر تو گزارا نہیں, تو وہ پھر یہ ہے کہ چائے کا پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے پھر ذرا اسپیشل جو ہے نا وہ چائے مل جاتی. تو میں کہتا تھا مجھے یہ بکھر سے ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ کم از کم چائے اچھی مل جاتی. پھر اس کے بعد آگے جرنلزم کا سفر آپ کا کیسے شروع ہوا؟ جرنلزم کا میں آپ کو سفر اپنا بتاؤں کہ میں بزم پیغام میں تھا. اچھا. بزم پیغام میں جب میں تھا تو میں ہاتھ سے خبریں بزم پیغام کی لکھ کے اور اس کی پھر فوٹو کاپی کروا کے اور کچھ لوکل اخبارات کے دفتروں میں جا کے دیا کرتا تھا خود. اچھا. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ جب میں وہ خبریں دینے جاتا تھا تو ایک اخبار ہوتا تھا اس وقت داور, لیا اور بکھر سے نکلتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے دفتر میں دیکھ آتا تھا تو غلام مرتضیٰ صادق صاحب ہیں, اور انہوں نے مجھے ایک دن بلایا اور انہوں نے کہا یہ خبر کون بناتا ہے؟ میں نے کہا میں خود بناتا ہوں. کہتے ہیں یار آپ تو بڑی اچھی خبر بناتے ہیں. تو میں نے کہا بس یہ ایک شوق بھی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلیں آپ ایسے کیا کریں کہ آپ نا, پھر اس کے بعد ان سے نا تعلق بنتا گیا. ٹھیک ہے. بنتا گیا, پھر ان سے تعلق اتنا بن گیا کہ پھر ایک ٹائم آیا, پھر انہوں نے جب اپنا اخبار شروع کیا تھل ٹائمز کے نام سے, آج بھی وہ اخبار ہے. تو انہوں نے مجھے ایک بار کہا کہ آپ آیا کریں اور آپ تھوڑا سا سرخیاں وغیرہ نکالا کریں, ذیلیاں نکالا کریں, یہ کام کریں. یہ میں نے کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. پھر میں بہاولپور چلا گیا. بہاولپور جب میں چلا گیا تو وہاں پہ
ایک چینل آیا تھا راوی کے نام سے, جس طرح سے وسیب ہے اسی طرح سے راوی اردو میں جنوبی پنجاب کا چینل جو ہے وہ شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. میں وہاں پہ گیا اور وہاں پہ کچھ عرصہ کام کیا, لیکن پھر وہ چینل بند ہو گیا. وہ ظاہر ہے ایک ساؤتھ پنجاب کا ایک چینل تھا. تو وہاں پہ کیونکہ میرے ماموں ڈاکٹر ہیں, تو ماموں کے ساتھ ان کی سینئر تھیں ایک ڈاکٹر حمیرہ. تو ڈاکٹر حمیرہ مجھے اکثر کہا کرتی تھیں کہ تم اپنے آپ کو یہاں پہ ضائع کر رہے ہو, تمہیں نا لاہور یا اسلام آباد کسی بڑے شہر میں جانا چاہیے, تمہارا پیشن ہے میڈیا کا, تم کیا کرتے رہتے ہو یہاں پہ سارا دن. یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ میں کیونکہ ماموں کے ساتھ اتنا عشق اور محبت تھی کہ میرا بس زندگی کا مقصد یہ تھا کہ بس اب ماموں کے ساتھ رہنا ہے. تو اور کوئی یعنی کوئی خواہش نہیں تھی, کوئی یہ نہیں تھا کہ میں نے اب یہ کرنا ہے, کچھ بھی نہیں, بس ان کے ساتھ رہنا ہے. اور ماموں کے جتنے بھی دوست ڈاکٹر سے وہ سب ایز اے بھانجا ٹریٹ کرتے تھے. تو بڑا وہاں پہ ایک وہ سارا. پھر کیونکہ میں پھر اسلامی جمعیت طلبہ میں بھی رہا, تو اس کے بعد ایم ایس اے میں بھی رہا, یعنی اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں رہا. تو مجھے ویسے اس کا بھی بہت شوق تھا, میڈیا کا پہلے سے وہ ایک چیز چلی آ رہی تھی. تو وہاں پہ وائی ڈی اے ان دنوں میں بڑا اس کا ایک عروج تھا, وائی ڈی اے کا بڑی ان کی موومنٹ اور ساری چیزیں. اس میں بھی میں نے خبریں ڈاکٹرز کی بنانا, ٹھیک ہے, ان پیج میں ٹائپ کرنا, ٹائپ کر کے ای میل کرنا اخبارات کو, پھر جب خبریں لگتی تو ان کی کٹنگ کرنا, یہ ساری چیزیں وائی ڈی اے کی. یعنی میں وائی ڈی اے کا حصہ ایک طرح سے تھا نان ڈاکٹر ہو کر, کیونکہ وہ میں خبریں شبریں لگواتا تھا. اور وہ جو ایکٹیو لوگ تھے سارے وہ سب ماموں کے کولیگ تھے, سینئرس تھے, ان کے کلاس فیلوز تھے. تو ان کی وجہ سے وہی جو ایک میں نے آپ کو کہا کہ سب ایسے بھانجا بھی ٹریٹ کرتے تھے. تو وہاں سے پھر جب ڈاکٹر حمیرہ نے مجھے کہا, تو پھر مجھے 2014 میں جب یہ آزادی اور انقلاب مارچ شروع ہونے تھے, تو اس وقت مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان عوامی تحریک نے ایک میڈیا سیل بنایا ہے, وہاں پہ ان کو کچھ لوگ چاہیے. تو پھر وہاں پہ میں گیا, اور وہاں پہ جب میں گیا ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر, تو انور الحق بغدادی صاحب اور اس کے بعد نور اللہ صاحب اور وہ سارے, وہاں سے پھر یہ ہے کہ مجھے میرا ایکسپوجر بڑھ گیا. میرے سامنے 8 اسکرینیں لگی ہوئی ہوتی تھیں, میں ہر بریکنگ جو ہے اس کو پھر میں تصویروں اس کی بناتا تھا, جو بھی بریکنگ چلتی تھی, اور تصویریں بنا کے ٹویٹ کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر میں کلاسا صاحب کے ساتھ, کیونکہ ایک ظاہر ہے ایک ساؤتھ پنجاب کی وجہ سے بھی, اور ان کو بہت زیادہ سننا, ان کو بہت زیادہ دیکھنا. وہ صبح صبح ان کا پروگرام آتا تھا دنیا نیوز پہ, شازیہ ذیشان صاحبہ اور کلاسا صاحب اور قاضی سعید صاحب. تو میں نے کرنا یہ کہ کلاس صاحب کے ٹویٹس کرنا, تو وہ پھر کافی ریٹویٹ کرتے تھے. ان کی وجہ سے پھر وہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی تھوڑا سا لوگوں کی نظر میں آنے شروع ہو گیا آپ کو. اور پھر یہاں سے پھر یہ ہوا کہ فواد چودھری صاحب نے مجھ سے ایک بار ٹویٹر پہ رابطہ کیا کہ یہ میرا نمبر ہے اور آپ مجھ سے رابطہ کریں. پہلے تو مجھے یقین آیا یار یہ فواد چودھری اوریجنل والے فواد چودھری ہیں, کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی میں تو نہیں تھے, اس وقت تو میڈیا میں وہ تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا ایک پروگرام شروع کرنا ہے اس چینل پہ, تو آپ مجھے جوائن کریں. پھر وہاں سے فواد چودھری صاحب نے جب جوائن کیا 92, تو میں ان کے ساتھ ٹیم میں آیا. اور پھر فواد چودھری صاحب, فاروق سلیم صاحب, کیونکہ وہ پروگرام کرتے تھے 92 پہ ہو کیا رہا ہے کے نام سے. پھر فواد صاحب چلے گئے نیو میں 92 رہ گیا. ٹھیک ہے. پھر میں لاہور, کیونکہ وہ شفٹ ہو گیا لاہور میں, اور وہاں سے پھر دوبارہ پھر میں اسلام آباد آ گیا کلاسر صاحب کی ٹیم میں. اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا. 2018 میں 92 سے ریزائن کیا, اور پھر یوٹیوب پہ آ گیا, اور پھر بول گیا, بول کے بعد پبلک گیا, پبلک کے بعد پھر بول آئے, تو بس. اچھا, تھوڑا سا یہاں سے لے کے چلتے ہیں یوٹیوب کے سفر کو. یوٹیوب کا آپ کو خیال کیسے آیا تھا, اور یہ یوٹیوب آپ کو سکسیزفل ہونے کتنا ٹائم لگا؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یوٹیوب ایسے ہوا کہ, یعنی ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں, باقی تو میں نے بات کبھی بھی نہیں کی اور نہ میں اس پہ کرتا ہوں 92 میں نے کیوں چھوڑا. لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے کلاسرا صاحب کو یہ کہا کہ اس کو نا آپ آفرز آنے لگ گئی ہیں. اچھا, یہ ہوتا ہے. ہوا یہ کہ میں کیونکہ بالکل بیکورڈ علاقے سے, بالکل, اور پھر کلاسا صاحب اور عامر متین صاحب نے جس طرح سے مجھے چیزیں سکھائیں, بتائیں, میرا ایکسپوجر, ساری چیزیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں خوش نصیب تھا کہ مجھے استاد اچھے ملے تھے, ورنہ میں آج جس صدیق جان کو آج آپ دیکھ رہے ہیں کبھی بھی نہ ہوتا اگر مجھے کلاسر صاحب اور عامر متین صاحب نہ ملے ہوتے. تو میں ٹی وی پہ آنے لگ گیا, روزانہ 10-12 منٹ کے لیے آنے لگ گیا. پھر یہ ہوتا ہے ٹیم ایشوز شروع ہو جاتے ہیں, پرابلم ہوتے ہیں, چھوٹے علاقے کا بندہ ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں نے کلاسا صاحب کو چیزیں روزانہ ہی کہنا شروع کر دی. اب ظاہر ہے روز ہی باس کو کوئی نہ کوئی بات کہہ رہا ہو تو پھر تو مسائل ہو جاتے ہیں. تو کلاسرا صاحب کو نا انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ سادہ الفاظ میں کہ اوقات سے باہر ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو نا آپ کو آفرز آنے لگ گئی ہیں چینل سے, اس طرح کی بات. تو میں نے جب ریزائن کیا تھا تو میں نے کلاسا صاحب کو ایک بڑا لمبا چوڑا ایک لیٹر لکھا تھا. اچھا, یعنی وہ واٹس ایپ پہ. تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ مجھے کہیں سے آفر ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگلے کم از کم 1 سال تو آپ مجھے کسی اسکرین پہ نہیں دیکھیں گے. اچھا, اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ میں کسی چینل کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور کلاسر صاحب کے ساتھ جو رشتہ تھا, مطلب تصور نہیں تھا کبھی ان کو چھوڑ کے جانے کا. مطلب وہ اس
तल्लुक को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि वो जो उनके साथ एक रिश्ता था अकीदत का, एहतराम का, और अब भी है। और फिर उन्होंने भी जो मेरे लिए किया, मुझे याद है एक बार चैनल 92 की इंतज़ामिया ने मेरा प्रोग्राम का सेगमेंट बंद कर दिया। उन्होंने कहा देखें हमारा प्रोग्राम लोग देखते हैं रऊफ क्लासर और आमिर मतीन की वजह से, ये क्या आप इसको 10 मिनट के लिए बड़ी स्क्रीन पे खड़ा कर देते हैं, ये क्या तरीका है, ये वो सारा। तो क्लासा साहब को जब पता चला, 2-3 दिन तो ऐसे गुजरे, चौथे दिन उन्होंने कहा ले क्या हो इसको। फिर शुरू में सारा एक चीज़ें तरीके से होती, छोटी सी विंडो में उन्होंने मुझे चलाया, अगले उन्होंने कहा नहीं ये उसी तरह से पूरी विंडो में चलेगा। अच्छा, जैसे पहले चल रहा था, पहले चलता था। उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया इस बात के ऊपर। तो मैंने क्योंकि क्लास साहब को कह दिया था कि 1 साल आप मुझे नहीं देखेंगे, स्क्रीन पे नहीं देखेंगे, टीवी स्क्रीन पे, तो हुआ ये कि मैं जो है वो रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट तो जाता था। तो वो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जो रिपोर्टर होता है ना, तो वो जब उसके पास कोई खबर होती है वो उस वक्त तक उसको सुकून नहीं आता जिस तरह से कुछ खवातीन या मर्दों को, क्योंकि आपको पता है आगे पहुंचाना ये फेमिनिस्ट जो है वो शुरू हो जाते हैं, सिर्फ आप खवातीन को टारगेट करते हैं। कुछ खवातीन या मर्दों का मसला होता है कि बात उन्हें पता चल जाए, जब तक आगे ना कर दें ना उनके पेट में दर्द रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रिपोर्टर का भी यही होता है। तो वो हमारे एक दोस्त हैं अहमद हसन, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप यूट्यूब क्यों नहीं करते। मैंने कहा कर लेते हैं। उसने मुझे कहा, तो मैंने पहली जो वीडियो की थी वो आज भी यूट्यूब पे पड़ी है। मैंने अपना मोबाइल हाथ में पकड़ के, मेरा हाथ हिल रहा है, और मैंने 2 मिनट और कुछ सेकंड्स की मैंने वीडियो की, या 3 मिनट की होगी। तो मैंने आया और मैं रिपोर्टर्स रूम में मैंने अपलोडिंग की। मैंने असद भाई को कहा, असदुल्ला खान साहब को, मैंने कहा 5-1 हज़ार व्यूज़ आ गए तो अच्छा होगा। अच्छा, वो कहते हैं यार 1000 आ गए बड़ी बात होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उस पहली वीडियो पे 90,000 व्यूज़ आए थे, माशाल्लाह। क्योंकि उस वक्त कोर्ट की कोई भी नहीं कर रहा था, और कोर्ट प्रोसीडिंग की, और मेरी क्योंकि वो एक जैसे आप कहें कि ब्रांडिंग क्लासर साहब ने कर दी हुई थी। क्लासर साहब, आमिर मतीन साहब का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल प्रोग्राम्स में से एक था। और फिर मैं इस तरह से यूट्यूब पे आया, और जब मुझे पहली यूट्यूब की पेमेंट आई थी ना, उस दिन से मैंने एक बंदे को पकड़ के कहना शुरू किया कि यूट्यूब करो। एक रिपोर्टर को पकड़ के कहा मैंने कि यार यूट्यूब शुरू करो। पहली पेमेंट कितनी आई थी याद है? मुझे याद नहीं है, वो आई 3-4 महीने लेट थी। अच्छा। और क्योंकि वो उसका एक पिन आता है और वो गूगल एडसेंस पर कुछ टाइम लग जाता है। जी जी। तो लेकिन वो अच्छी खासी थी, यानी जितनी मैं 92 से पूरे साल में मेरी पे आती थी उतनी मुझे एक माह में माशाल्लाह फर्स्ट पेमेंट थी, फर्स्ट पेमेंट माशाल्लाह। तो मैंने एक रिपोर्टर को पकड़ के कहा, मैंने कहा यार अच्छा हुआ ये कि शुरू में लोग ना तज़हीक करते थे, मजाक उड़ाते थे, तज़हीक करते थे, यूट्यूबर ये क्या बात कर। मैं उन्हें समझाता था कि यार अल्टीमेटली सबको यहाँ पे आना है, आप अच्छे रिपोर्टर्स हैं, आप आएँ। और फिर बहुत से रिपोर्टर्स आए भी सही, और वो लोग जो तज़हीक किया करते थे फिर वो भी आए। अच्छी चीज़ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये सर मुख्तसर सी एक माशाल्लाह लंबी होगी बात, लेकिन नहीं ज़बरदस्त है। मज़ीद भी इस तरफ आएंगे। थोड़ा सा हम आते हैं कि फिर आप रिपोर्टिंग करते करते थोड़ा सा कोई आपका टिल्ट या ऐसा कुछ PTI की तरफ या खान साहब की तरफ, उसकी क्या वजह बनी? खान साहब से कहाँ पहली मुलाकात हुई, या कहाँ आपने उनको ज़्यादा सुना? और फिर बल्कि मज़ीद हम उस तरफ भी आए कि खान साहब ने एक दफ़ा आपको कहा था कि तुम नवाज शरीफ से ज़्यादा ज़हीन हो, तो वो भी अगर थोड़ा सा हमें आप डिटेल शेयर कर दें। मैं एक बात बड़ी खुल के बात करता होता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो हम लोग मुनाफिकतें करते हैं ना, ये नहीं करनी चाहिए। जो बात है वो सरेआम करनी चाहिए। आप नहीं भी करेंगे तो लोगों को पता होता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे एक बार एक इशू हुआ तो मुझे प्रेस क्लब की कॉल आई। प्रेस क्लब वालों ने मुझे कहा कि आपका ये इशू है तो आप बताएं हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या हुक्म है। मैंने कहा जी आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये मेरे सोशल मीडिया की वजह से ये इशू है, और सोशल मीडिया के ऊपर मेरी एक वाज़ेह लाइन है, पूरी दुनिया जहान को पता है कि मेरी क्या लाइन है। ठीक है। दूसरी बात यह कि डिजिटल मीडिया पे बहुत बार आप जर्नलिस्टिक एथिक्स को पमाल कर देते हैं, आप उन लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं। जब आप उन लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको उसके कंसिक्वेंसेस भी आपके ज़हन में होने चाहिए। मैंने कहा अगर मैं अपने आप को ये समझता कि मैं उन जर्नलिस्टिक एथिक्स पे चल रहा हूं, और वो जो एक मयार है, वो जो हदूद क़यूद है, उन पे चल रहा हूं, उनके अंदर रह के काम कर रहा हूं, और तब मेरे साथ कोई इशू हो गया तो आपको बिल्कुल आना चाहिए था। लेकिन ये मेरा पर्सनल इशू है, मेरे सोशल मीडिया की वजह से आपको नहीं, और उनको मैंने नहीं उनकी कोई सपोर्ट ली। ठीक है। मेरी जो इमरान खान साहब के बारे में जो राय है वो सबको पता है। मैं देखें, एक होती है खबर क्या है, मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, जज साहब के रिमार्क्स हैं, वकील के दलाइल हैं, वो मैंने उसी तरह आगे बताने हैं। ठीक है। कोई और फैक्ट्स हैं, मैंने उसी तरह से आगे बताने हैं। लेकिन मेरे एनालिसिस का तो मुझे राइट है ना। और दूसरी बात यह है कि मैं खान साहब को सपोर्ट भी करूं और आगे से भी कहूं नहीं मैं तो न्यूट्रल हूं, तो ये फजूल बात है ना। सारी दुनिया जहान को पता होगा कि झूठ बोल रहे हैं यार। तो मैं ये कहता हूं कि, और मैं आपको एक चीज और बताऊं सर, मुझे वो लोग जो नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते हैं मीडिया में,
اور ان کے پاس کوئی لاجک ہے, کوئی دلیل ہے, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. میں ان کی بہت بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, بہت احترام کرتا ہوں. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار مثال کے طور پہ کہ نواز شریف کا یار ماڈل زبردست ہے, آتا ہے بڑے بڑے پروجیکٹس لگاتا ہے, اکانومی کو چلنے دیتا ہے, کرپشن ہوتی رہتی ہے, لیکن اکانومی کا پہیہ چلتا ہے تو ٹھیک ہے, ایک موقف ہے نا, اور وہ اوپنلی ہے ان کا, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس موقف پہ اگر نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتا ہے تو میں بالکل اس میں ہوں. لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ میں نواز شریف کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا یا ہے, تو میں کہتا ہوں یہ لاجک نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ نہ کرو. بالکل. اس وقت بھی جب پی ڈی ایم بنی تھی میں لوگوں کو کہتا تھا کہ یار یہ صرف کچھ اور اس کے مقاصد ہیں, میاں صاحب کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اور جو چیزیں جو میاں نواز شریف کا پاناما کیس ہے وہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی پورا سنا ہے, جی بالکل, میں نے ٹرائل کورٹ میں بھی پورا سنا ہے. کیا آج آج تک انہوں نے رسیدیں دی ہیں؟ سپریم کورٹ نے ان کو کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے جن سے فلیٹس لیے ہیں ان سے کہیں کہ وہ اپنا ریکارڈ دکھا دیں کہ انہوں نے لے کے اور اپنے پاس رکھے. ثبوت تو آج تک نہیں آیا نا, تو میرا تو یہ وہ ہے. تو باقی تو خان صاحب نے آپ کو یہ کیوں کہا تھا کہ آپ نواز شریف سے زیادہ ذہین لگتے ہیں مجھے؟ وہ میں نے ایک سوال کیا تو اس تناظر میں انہوں نے لیٹر نوٹ پہ انہوں نے کہا تھا. اور دیکھیں یہ عمران خان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو جتنا انکریج عمران خان نے کیا ہے, بالکل ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو, یوٹیوبرز کو, یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ میڈیا انڈسٹری کی بات کرتے ہیں نا, میں آپ کو اسلام آباد کی اگر بات کروں, آپ کو اسلام آباد میں, کیونکہ یہ بھی ایک بدقسمتی ہو گئی ہے کہ آپ یہ سیٹ پیٹرن ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کہ آپ کو پی ٹی آئی کی بیٹ کرنے کے لیے وہ رپورٹ رکھنا ہے جو پرو پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این کا رپورٹ آپ نے وہ رکھنا ہے جو پرو پی ایم ایل این, ٹھیک ہے, ورنہ اس کی نہ ایکسیس ہوگی, بالکل, نہ اس کے پاس خبر ہوگی, بالکل, تو وہ تو آپ مارے جائیں گے, بالکل, آپ کیا تو خبر ہی نہیں آئے گی آپ کے چینل کے پاس. جب آپ بات کرتے ہیں کہ یار مجھے پی ٹی آئی کا کوئی بیٹ رپورٹ رکھنا ہے, آپ کہتے ہیں یار فلاں کو رکھ لیتا ہوں, نہیں اس کو رکھ لیتا ہوں, وہ اس سے اچھا ہے, وہ اس سے اچھا ہے. آپ کے پاس کم از کم 15 آپشنز آ جاتے ہیں. نون لیگ کی باری آئے نا, آپ ایک سے دو ناموں سے آگے آپ نہیں جاتے. نون لیگ میں آج بھی وہی کلچر ہے کہ وہ جو پرانے بابے پرانے لوگ جن کو اپنے قریب رکھا ہوا تھا انہی کے ذریعے وہ کرتے ہیں. ینگسٹرز کو انہوں نے اس طرح سے نہ انکریج کیا, نہ اس طرح سے. شہباز شریف نے ایز اے وزیر اعظم بھی, عمران خان نے وزیر اعظم ہو کے ڈیجیٹل میڈیا کی جو ایکسیس دی پرائم منسٹر آفس تک, بالکل, جو انہوں نے انٹرویوز دیے, جو انٹریکشنز کیے, اس سے ڈیجیٹل میڈیا والوں کا بھی پروفائل اوپر گیا, بالکل, اور ڈیجیٹل میڈیا کی امپورٹنس بھی بڑھی. بالکل, کہ پرائم منسٹر ایک مطلب لوگ کہتے ہیں یوٹیوبر, چلو کہ پرائم منسٹر کے یوٹیوبرز کو بلا کے ان کے ساتھ بیٹھا ہے, بالکل, تو یہ ایک اس سے آف کورس. اور میرے خیال میں جتنا فائدہ عمران خان نے سوشل میڈیا کا اٹھایا اتنا کوئی اور پارٹی نہیں اٹھا سکی ہے. بالکل. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان نے ٹک ٹاکرز کو بلایا, ملے تو ایک پوری کمپین چل گئی, او جی ٹک ٹاکرز کو بلا لیا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھائی اپنا عقل کا استعمال کرو, ذرا جا کے تو دیکھو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹک ٹاک دیکھا جاتا ہے, عام بندہ بھی ٹک ٹاک. اور میں آپ کو تو ٹک ٹاک پہ کئی بار چیزیں, خبریں جو ہیں وہ ایسی فیک ہوتی ہیں, اور جب ہم اپنے علاقوں میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ایسے بندے جن کو ہم سمجھتے ہیں یار یہ بڑا مطلب ان کا ماشاءاللہ, وہ ہمیں وہ خبریں اتنے اعتماد سے دے رہے ہوتے ہیں, یار آپ نے اس پہ تو بات نہیں کی, وہ جو خبر آئی ہے. ہم کہتے ہیں یار ایسی کوئی بات نہیں, وہ میں نے خود سنی ہے, ایسے ہی تھا. تو یہ اس کی امپورٹنس ہے, اس کو پی ٹی آئی نے سمجھا ہے. اور تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں, چلیں آپ نے سپورٹ کرنا, سپورٹ نہیں, ایک آپ کا نقطہ نظر ہے, آپ نے وہ کہنا شروع کیا, تو اس کے بعد کچھ مسائل کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑا, کچھ پروگرام کے حوالے سے بھی, آپ کا پروگرام بھی کچھ عرصہ بند ہوا, آپ بھی کچھ عرصہ پابند سلاسل رہے. وہ تجربہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, تجربہ تو نہیں لیکن میں چاہوں گا کہ اگر لوگوں سے آپ, اور پھر آپ کیا کوئی ڈیل کر کے باہر آئے, یا ابھی یہ جو واقعات ریسنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد آپ ماشاءاللہ سامنے ہیں, تو کوئی ڈیل شیل ہے آپ کے کسی کے ساتھ, یا دیکھیں یہ ابھی کے جو حالات چل رہے ہیں, یہ اگر کبھی موقع ملا تو ان پہ بات ہوگی کیا کچھ چل رہا ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اگلی کوئی ویڈیو کریں اور آپ کہیں گے یہ میرا آخری ان کا انٹرویو میں نے کیا تھا. اچھا, اللہ خیر کرے. ہاں, چیزیں آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ سلامت کا جو ماحول ہے, جو چیزیں ہیں, بہت سی چیزوں پہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت بات بہت سی چیزوں پہ نہیں ہو سکتی. باقی یہ ہے کہ سر جو موقف تھا اس موقف پہ کھڑے ہیں, جو بات ہے وہ بات کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل قیمت تو پھر چکانی پڑتی ہے, اور ابھی بھی آف ایئر ہیں, میڈیا سے آف ایئر, اور باقی بھی مسائل ہیں, باقی بھی ایشوز ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور اس وقت تو یہ بھی پابندی ہے کہ آپ جا کے اور لوگوں سے سارٹس کریں, آپ ان سے پوچھیں کہ اس حلقے میں کون پاپولر ہے, اس بات پہ بھی پابندی ہے. کیونکہ آپ جائیں گے تو لوگ ایک ہی جواب دیں گے, اور وہ جواب آپ چلا نہیں سکیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں, ہوتا یہ ہے, میں نے ایک چیز بہرحال کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کسی کی مطلب, میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اگر پی ٹی آئی کی کوئی چیز غلط ہے تو میں آ کے اس کو جسٹیفائی کرنے لگ جاؤں.
ٹھیک ہے, کبھی یہ بات نہیں کی. باقی ابھی کی دیکھیں, میں ابھی چند روز پہلے میں گیا, لیا گیا, ملتان گیا, بہاولپور گیا, میں بہت لوگوں سے ملا. اور آپ کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ ایسے لوگوں سے ملیں جو آپ کو جانتے نہ ہوں کہ یار یہ میڈیا سے ہے, یہ صدیق جان ہے, گاؤں میں کہیں جا کے کسی چارپائی پہ بیٹھے, وہ آپ ان لوگوں سے ملے نا, آپ کو پتہ چلے. میں آج کل سب اداروں کو یہ بات کہہ رہا ہوں, حکومت سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں, میں نون لیگ کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جس بندے پہ آپ کو اعتماد ہے نا کہ یار یہ ہمارا سب سے سنسیئر بندہ ہے, جیسے آپ نے مجھے مائک لگایا ہے نا, ایسے ایک ریکارڈنگ ڈیوائس لگائیں اس کے ساتھ, کیونکہ ریکارڈنگ ڈیوائسز تو ہمارے پاس بہت اچھی بھی ہیں, لیٹسٹ بھی ہیں, کمال بھی ہیں, وہ تو نظر بھی نہیں آتی اور نظر بھی نہیں آتی, ریکارڈ ہو جاتے ہیں, سب کچھ دیکھ بھی لیتی ہیں. ڈیوائس لگائیں اس کو اور اسے کہیں کہ یار تم نے نکلنا ہے یہاں سے اور تم نے 500 لوگوں کو ملنا ہے اور ان سے کہنا کہ یار یہ جو حالات ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے. بس وہ آپ نے 1 گھنٹے میں, 2 گھنٹے میں, 2.5 گھنٹے میں بیٹھ کے آپ نے وہ آڈیو سن لینی ہے, ٹھیک ہے, یا اگر آپ نے اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھ لینی ہے, آپ دیکھ بھی لیں, چہروں کے ایکسپریشن بھی دیکھ لیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. تو لیکن آپ اگر اس پہ ویڈیوز کرنے لگ جائیں گے اور بتانے لگ جائیں گے کہ کس حلقے میں کون پاپولر ہے, تو پھر کیونکہ دیکھیں نا, اب میاں صاحب جو آئے ہیں وہ ایز اے نامزد وزیر اعظم پاکستان آئے ہیں, جو ان کا پروٹوکول ہے, جو چیزیں, جی جی, تو وہ نامزد وزیر اعظم کے طور پہ آئے. عمران ریاض بھائی ہمارے مشترکہ دوست ہیں. عمران ریاض بھائی کے پاس ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ میں صدیق جان کو بہت پرانا تو نہیں جانتا لیکن وہ میرا جگری یار ہے. تو وہ کیوں آپ کو اپنا جگری یار کہتے ہیں, کیا موقف ہے, کیا اس کی وجہ سے, اور آپ کا ان کے ساتھ تعلق دوستی ہو تو ہمیں پتہ ہے ماشاءاللہ آپ اتنے دفعہ ان کے گھر بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تو ایک تو ان کی واپسی ماشاءاللہ بڑی خوش آئند ہے, اللہ کرے کہ ان کی طبیعت بھی بحال ہو, سب چیزیں بہتر ہوں. تو جگری یار ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں عمران بھائی, ایک تو یہ ہے کہ وہ خود بڑے خوبصورت دل کے مالک ہیں, بڑی خوبصورت شخصیت ہے, اور آج تک پتہ نہیں کتنے لوگوں نے وہ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. عمران بھائی کے ساتھ میری جو محبت شروع ہوئی وہ ایک لڑائی کے بعد شروع ہوئی. اچھا, لڑائی تو نہیں تھی, وہ میری طرف سے گستاخی سمجھ لیں, بدتمیزی سمجھ لیں, جو بھی. عمران بھائی کا یہ ہے کہ ان کا جو بھی ایک ہے, ان کا صحافیوں کے ساتھ جب چیزیں ہوتی تھیں تو ان کا ایک سخت موقف ہوتا تھا. تو حامد میر صاحب کا کوئی معاملہ تھا, کوئی پروگرام کا معاملہ تھا, کوئی چیز تھی, تو انہوں نے نا حامد میر صاحب کے حق میں ٹویٹس کیے. جب انہوں نے حامد میر صاحب کے حق میں ٹویٹس کیا نا, تو میں نے سخت قسم کے ٹویٹس کر دیا عمران بھائی کے خلاف, بہت سخت میں نے ٹویٹس کر دیے. اور وہ ہمارے دوست ہیں عادل وڑائچ, وہ کہتے ہوتے ہیں کہ صدیق جان کے اوپر نا کئی بار صدیق جان کا اپنا بھی کنٹرول نہیں رہتا. اچھا, تو میں اس لیے میں نے اب ٹویٹر دیکھنا کم کر دیا ہے. اور ایک جگہ پہ اعتراض تھا ایک کسی شخصیت کو کہ جی میرے خلاف صدیق جان بیانیہ بناتا ہے میری عدالت کے بارے میں اور یہ وہ, تو میں نے ان کی عدالت میں جانا ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا میں جاؤں گا, سنوں گا تو رپورٹ تو کروں گا, رپورٹ تو وہ کرنا جو آپ اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف بیانیہ, تو میں نے جانا ہی چھوڑ دیا نا. کئی ایسے پروگرامز ہیں جب میں سنتا تھا تو میں ری ایکشن میں ٹویٹس کرتا تھا کہ اس پروگرام میں یہ ہوا ہے, یہ ایسے, وہ بھی میں نے دیکھنے چھوڑ دیے کہ نہ میں دیکھوں گا نہ سنوں گا نہ, تو وہ ساری چیزیں. تو میں نے سخت ٹویٹس کیے, تو خیر پھر مجھے بھی ریئلائز ہو گیا یار میں نے وہ کر دیا. میں نے پھر وہ ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کیے, اور پھر عمران بھائی سے ایک بار ملاقات ہوئی, زیادہ عمران بھائی کے ساتھ قربت ہوئی اس وقت, خاص طور پر جب عمران بھائی اریسٹ ہوئے, اور اس سے پہلے بھی خیر اچھی عمران بھائی کے ساتھ دعا اسلام بن گئی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نا, عمران ریاض خان صاحب سے لوگوں کو ایشو کیا ہے, لوگوں کو ایشو یہ ہے کہ, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہمارے یہاں حسد بغض اتنی زیادہ ہے. بلکہ میں آپ کو نا لائٹر نوٹ پہ ایک واقعہ, ایک لطیفہ سناتا ہوں. ہمارے دوست ہیں ظہیر عباس گجر صاحب, اب وہ فرانس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مثال اس بندے کی جیسی ہے کہ جیسے 3 بندے بیٹھے تھے, تو کسی جن نے آ کے کہا کہ تم میں سے جو بھی کوئی ایک مانگے گا نا چیز مانگے گا, تو تمہارے بھائی کو اس کی نا ڈبل چیز ملے گی. ٹھیک ہے. پہلے نے کہا کہ مجھے گھر دے دو تاکہ میرے بھائی کو 2 گھر مل جائیں. دوسرے نے کہا کہ مجھے گاڑی دے دو تاکہ میرے بھائی کو 2 مل جائیں. کہتے ہیں تیسرا ہمارے جیسا تھا, اس نے کہا میری ایک ٹانگ توڑ دو تاکہ میرے بھائی کے دونوں ٹوٹ جائیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ بالکل ٹھیک ہے, معاشرے کو صحیح عکاسی کر رہا ہے یہ لطیفہ. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کو آگے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, ہم یہ بات نہیں سمجھتے کہ یار جو اللہ رب العزت کی قدرت ہے نا, جو اللہ کا خزانہ ہے, وہ جتنا مجھے اس نے دیا ہوا ہے نا, تو اتنا کروڑوں اربوں لوگوں کو دے سکتا ہے. بے شک, ٹھیک ہے, بے شک. لیکن میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں, حافظ احمد صاحب کے پاس جو ہے نا, وہ بس میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے واپس لے کے مجھے دے گا. بھائی اللہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے, وہ آپ کو بھی دے سکتا. تو مسئلہ یہ کہ میں آپ سے آپ کی ویورشپ دیکھ کے, آپ کو آگے جاتا دیکھ کے میں برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی ہمارے اندر مسئلہ ہے, سوسائٹی کا مسئلہ. عمران بھائی ریئلٹی یہ ہے, آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ عمران ریاض صاحب کا ویلاگ ایک طرف, اور باقی سب کے ویلاگ, سب کے پروگرامز ملا کے, ان کے ویوز ملا کے وہ ایک طرف. بالکل ایگری 100%. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, بہت لوگ مجھ سے پوچھتے تھے
بہت لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار تم بڑا یوٹیوب کرتے ہو, یہ عمران ریاض کے اتنے ویوز کیسے آتے ہیں؟ میں انہوں نے کہا کہ یار میں نے بھی ایک بار اس چیز کو دیکھا کہ یار کیا عمران بھائی نے کوئی کمپنی ایسی لیکن میں نے کہا یار میں نے جب دیکھا تو میں اس نتیجے پہنچوں گی اللہ کا صرف کرم ہے. بے شک. اب مجھے بتائیں اگر میں کرتا رہوں کہ عمران ریاض کتنے ویوز آتے ہیں یا کسی کے بھی آتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میں اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ رہا ہوں نا, میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, جسمانی بھی روحانی بھی. ٹھیک ہے, تو میں اور میں آپ کو تو میں جب لائک لوگوں کو دیکھتا ہوں نا, میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں, اور ایک تو مجھے رش کرتا ہوں لوگوں کے اوپر نا کہ یار ماشاء اللہ یہ وہ سر سپریم کورٹ کے اندر کئی ایسے رپورٹرز ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے ان جیسی نا وہ دے جو تو نے ان کو صلاحیت دی ہوئی ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو نا عمران بھائی سے اس لیے وہ ہونا شروع ہو گئی, ان کی پاپولیرٹی دیکھ کے ان کا, اور لوگوں کی ان سے محبت دیکھ کے, ان کے ساتھ لوگوں کی عقیدت دیکھ کے, اور لوگوں کو اس وجہ سے یہ ہمارا یہ بحیثیت قوم ہمارا مسئلہ ہے, خود کوئی کام نہیں کرنا اور جو کر رہا ہے اس کو بھی نہیں کرنے دینا, اس کی ٹانگیں کھینچنی, ان کی ٹانگیں کھینچنی ہے. یعنی ہم نے اوپر نہیں آنا, دوسرے کو ہم نے نیچے لا کے اور اپنے برابر لانا ہے. تو یہ وجہ تھی عمران بھائی کے ساتھ. پھر جب میں نے ٹریول کیا, میں یہاں پہ ایک وہ واقعہ میں یہاں پہ نہیں سنا سکتا, لیکن آپ نے مجھے اس کے بعد بتانا ہے کہ میں کہیں پہ گیا پہلے جب عمران بھائی سے جب یہ رپورٹ نہیں کیا تھا عمران بھائی کو, ٹھیک ہے, تو کس طرح سے میری جگہ جگہ جو ہے وہ تلاشی لی گئی جیسے پروٹوکول SOPs کے تحت. لیکن جب میں نے عمران بھائی کو رپورٹ کیا اس کے بعد جب میں وہاں پہ گیا تو میرا کیا پروٹوکول تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ عمران بھائی سے. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے, میں آج جہاں پہ ہوں اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا, جتنی ایک لوگوں کی محبت اور ساری, اس میں بہت بڑا حصہ عمران بھائی کی وجہ سے, بہت بڑا. بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں یار ہم نے تمہیں کبھی نہیں سنا تھا, لیکن جب تم نے عمران ریاض کو رپورٹ کرنا شروع کیا ہم نے تمہیں دیکھنا شروع کیا. بہت سے لوگ عمران بھائی کو رپورٹ کرنے کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ, یا ایک مطلب وہ اس میں بہت بڑا عمران بھائی کا وہ رول ہے. عمران بھائی کی شخصیت ہی ایسی, ہمارے ان سے بہت ملاقات ہے, تو کھانوں پہ کئی دفعہ اکٹھے ہوئے, اور ان کی ایک عادت ہے کہ ایک دفعہ میں نے انہیں بہت فورس کیا, ہمارے مشترکہ دوست ہیں جو بھی سامنے بیٹھے ہیں, ابوبکر احمد ابوبکر, ان کے تھرو ہم اکٹھے بیٹھے, میں نے فورس کیا کہ آج بل میں نے دینا. انہوں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کھانا تو, اور ابھی بھی ان سے بڑی ملاقاتیں رہتی ہیں, اور بڑا میں ان کی ذہانت پہ حیران ہوں. ابھی جب وہ واپس آئے ہیں تو مجھے چوتھے پانچویں دن ان کے بھائی کا میسج آیا کہ عمران بھائی یاد کریں کہ حافظ صاحب آپ آئے نہیں ابھی تک, بلکہ نیچے لوگ کمنٹ کر رہے تھے وہ حافظ صاحب کا پوچھ رہے تھے. میں نے کہا جی میں حافظ صاحب میرا ہی پوچھ رہے تھے. تو جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی میں سمجھ گیا ہوں. اس سے آگے نکلتے ہیں, تھوڑا سا مزید لائٹر نوٹ پہ آتے ہیں, پھر ایک دو کچھ سیریس باتیں کریں گے. آپ کا ایک لطیفہ میں نے دیکھا تھا بڑا مشہور ہوا تھا حافظ جی والا, وہ آپ نے کیوں سنایا تھا, کس سے ریلیٹ کر کے سنایا تھا؟ ایک دو لطیفہ دوبارہ سنا دیں اور وجہ بھی بتا دیں کیوں سنایا. یار ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا ایک اور بھی لطیفہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن آج کل کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ لوگ ریلیٹ کہیں سے کہیں کر دیتے ہیں, جی, تو اس لیے جو ہے آج کل جو ہے وہ لوگوں نے سنا وہ تو ہے, وہ ظاہر اتنا سنا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے حوالے ہی کافی ہے. جی کہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ قوم کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا, اور قوم جو نہیں دیکھ سکتی تھی نا وہ قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. اور وہ نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ نئے بھی ہوتے ہیں بیچارے, تو وہ لطیفے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا, وہ میں دوبارہ سنا دیتا ہوں, ریلیٹ کر دینا. وہ ہوا یہ کہ لطیفہ یہ تھا کہ, اور یہ PTI کا کوئی جلسہ تھا تو وہاں پہ میں نے نیا پاکستان, وہ حسنین بڑا اچھا کام کرتا ہے, تو ادھر میں نے وہ یہ سنایا تھا. تو ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک جو ہے ہمارے یہاں نا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ کوئی نابینا اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو نا شروع سے حافظ جی کہنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح سے ایک نابینا تھا, اس کو حافظ جی کہنا شروع کر دیا, اور اس کو جب حافظ جی کہنا شروع کر دیا تو وہ جب بڑا ہوا تو وہ کیا کرتا تھا, لوگوں نے نا اس کو اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جب کسی نے کوئی خیرات کی, کوئی کھانا تقسیم کرنے کے لیے بنایا, اس کو وہ دیتے تھے کہ حافظ صاحب آپ جا کے اور لوگوں کے گھروں میں دیں. تو وہ جاتے تھے, حصہ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بکرا کہتے ہیں, حصہ بکرا جو ہے وہ لوگوں کو دینے جاتے تھے. تو حافظ صاحب ایک گھر گئے, انہوں نے دستک دی, تو خاتون نے اندر سے آواز دی کہ کون؟ اس نے کہا میں حافظ. تو خاتون اسی وقت واش روم گئی تھی نہانے کے لیے, اس نے کہا یہ تو یار اندھا ہے, نابینا ہے, تو نابینا ہے, اب کیا میں دوبارہ کپڑے پہنوں گی اور میں جاؤں گی, ٹائم کافی لگ جائے گا. تو اس نے جا کے دروازہ کھولا, اس نے کہا حافظ صاحب آ جائیں. اس نے حافظ صاحب سے وہ حصہ لیا اور وہ کچن کی طرف گئیں اور کہا کہ حافظ صاحب یہ کس کے گھر سے آیا ہے. پہلے تو حافظ صاحب کسی کے گھر کے دیکھے جاتے تھے, تو وہ جب پلٹ ہی رہی تھیں کچن سے وہ حصہ پلیٹیں خالی کر کے, حافظ صاحب نے کہا جی کسی کے گھر سے نہیں آیا, میرے گھر سے آیا ہے, میں جو ہے وہ فیصل آباد گیا تھا, آنکھوں کا آپریشن کروایا, جو چیزیں میں پہلے نہیں دیکھ سکتا تھا وہ مجھے نظر آ رہی ہیں, آنکھیں ٹھیک ہو گئی, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. تو میں نے کہا تھا کہ قوم کی آنکھوں کا جو ہے نا وہ آپریشن ہو گیا.
قوم کو پہلے جو چیزیں نظر نہیں آتی تھیں وہ پوری قوم کو اب نظر آ رہی ہیں. تو یہ تھا. تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک کے اوپر اس طرح کی چیزیں. صدیق بھائی تھوڑا سرائکی اچ گپ شپ اور خاص طور تے اپنے علاقے دے حوالے نال. جی جی تساں بھی اچھی طرح جان دے ہو, میرے بھی وہ علاقے جنوبی پنجاب, سرائکی پٹی دی ہے جنوبی پنجاب دی محرومی دی سب تو وڈی وجہ تساں کیا دیکھ دے وے؟ سر میں سارے تو وڈی وجہ دیتا ایک تو میرا جڑا سرائکی ہے وہ لہجہ او ذرا مکس ہو سے. جی جی اچھا مین میاں والی دا ٹھیک ہے بالکل. دی وجہ ہے کہ میاں والی دا ظاہر ایک الگ ملتان دا بالکل بکھر دا الگ بھاولپور دا, لیکن اوورال زبان طریقہ ہے. سر اودی وجہ میں سمجھنے جڑے سارے اتھے پولیٹیشینز ہیں سب تو بڑی وجہ وہ ہیں. اچھا بلکہ ایک واقعہ کوئی سنیندا ہے آدھن کہ شہباز شریف صاحب کو نہ کہ لاہور دے ایم پی نے ٹائم کیتا او اس نے وزیر اعلیٰ پنجاب تے او گیا لاہور والا تے او بیٹھا ہی ویٹ او مطلب ویٹنگ روم وچ بیٹھا ہی کہ شہباز شریف نال میری ملاقات ہے. ٹھیک ہے. تے سارے کوئی ساؤتھ پنجاب دا کوئی گیا اپنا ایم پی اے تے انہوں نے شہباز شریف صاحب نے پہلے ساتھ کیتا ہے. جب شہباز شریف صاحب نے سدیا انہوں پہلے تاں وہ بڑا مائنڈ کر گیا, اس آخیا کہ یار میرا ٹائم آئی میں اتنی دیر تو ویٹ کر تے شہباز شریف صاحب خیر وہ جلے گیا تو شہباز شریف نے اس آخیا کہ سر میں تو کافی دیر دا ویٹ کرنے بیٹھا تو انہوں پہلے سر کیتا ہے. شہباز شریف نے آ کے یار میں نے پتہ ہے کہ تو آیا اسی کوئی نہ کوئی پروجیکٹ گھن کے کوئی نہ کوئی منصوبہ گھن کے آیا اسی طرح میں ڈسکشن کرنی پوسی. ٹھیک ہے. تو کوئی نہ کوئی چیز گھن کے آیا اسی یار اے بنا دیو اے بنا دیو اے کر کے نو وہ تو میں نے پتہ ہی کہ زیادہ زیادہ آیا اسی کوئی ایسو چودہ تبادلے واسطے تبادلہ کرا دیو. بالکل ٹھیک ہے. کوئی انہیں چھوٹے موٹے کام واسطے. بلکہ پرویز لائی صاحب دے دور دا ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ اس طرح ایک ایم پی بن کے آکھا کہ جناب وہ فلاں جڑا ایس ایچ او ہے نا وہ میں بڑا تنگ کریندا تے جڑا نا وہ ذرا مہربانی کرو. پرویز لائی نے سیکٹری نو سدا اسا کہا کہ یار وہ تے ڈی پی او نو فون کر انہوں ایس ایچ او نو فون کرے. ٹھیک ہے. تے ایم پی اے صاحب بن کے ملدے انہوں. ٹھیک ہے. تے تساں جی ونجو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سارا. وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے سر ناراض نہ تھے گل آکھاں سکا کو دیکھ نا یہ نہ میرے کو بلا کے نہیں. ٹھیک ہے نا کہ ایس ایچ او میرے کو بلا کے نہیں. ٹھیک ہے. یہ مطلب مسئلہ ہے کہ سارے جڑے ساؤتھ دے جڑے ہن ایم این ایز ایم پی ایز انہوں دی ترجیحات کچھ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں دا جڑا ہے انہوں دا اتنا ایکسپوجر بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا جنہ دا ہے انہوں دے بھی معاملات کچھ ہو رہے ہیں. ورنہ تو دیکھو نا کہ وزیر اعظم اور سارے ساؤتھ پنجاب کتنے لوگ رہے ہیں. جی جی بالکل. انہیں اپنے علاقے توجہ نہیں دی. مطلب باقی چھوڑ دو جدو تے کلاسرا صاحب نے بہت زیادہ لکھا ہے ایم ایم روڈ مظفر گڑھ میاں والی روڈ جی جی وہ اج تک کمپلیٹ نہیں بن سکا. بالکل. اگر سارے ایم پی ایک پہ تیاب ہیں تو کیوں نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. بالکل. سارے بہاولپوروں نیورو سائنسز دا پورا ایک بنائی انسٹیٹیوٹ بنائی وہ تو چاہ کے انہوں نے لاہور پا دیتا. ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی نہیں. سارے تعلیمی ادارے بہت ساری چیزاں وہ کوئی نہ. ایک تو عمران خان دیکھو جس ٹائم لوگ آتے ہیں کہ تو عمران خان بڑا سپورٹ کرنا ہے. میں تو عمران خان کو سپورٹ کرنے دی میرے کو اگر میں ایک ریزن آکھا نا کہ میں ایک وجہ سپورٹ کرنا ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے. ٹھیک ہے. کیا بات. ہوں دیکھو بکھر لیا میاں والی انہاں علاقہ چنگے ڈاکٹر بھی کوئی نہیں ملتے کہ یار میری فیس ہے 1000 روپے مثال دے طور پہ میں 1000 روپے فیس کون دے سی اتنا دا دوسرا سو نہیں دیندے. سر غربت ہے انہاں دی مجبوری کیا کریں. اچھا سرکاری جڑے ہسپتال ہیں بکھر میاں والی دے انہاں دا وہ جڑا وا دین اے نہیں بچدا انہوں نشتر گن منو. بالکل. اور صرف اوتھے پوسٹ آفس دا کام کرنے نے ریفر کرنے. ٹھیک ہے. اے کام کرنے جس ٹائم عمران خان نے ہیلتھ کارڈ دیتا عمران خان نے کہا ہیلتھ کارڈ نہیں ہے ہیلتھ سسٹم ہے. وہ ٹھیک آ کیا اس. اور بلکہ میں تو ایک چیز آکھساں کہ ایک سٹڈی ہے انٹرنیشنل وہ سٹڈی یہ آدھی کہ لوگ خط غربت تو تلے کس ٹائم میں دین کہ اگر ایک بندے دے گھر دا خرچہ 50,000 روپیہ وہ دی رات ایک کر کے 50,000 کمیندا پیا اپنے گھر دے اخراجات پورے کریندا پیا. لیکن جیلے وہ دے گھر کوئی بیماری آندی ہے جیلے بیماری آندی ہے نا وہ دے گھر وچ وہ 4-5 لاکھ روپے قرضے کتوں چاہندا ہے نا وہ ساری زندگی اس کرتے تو باہر نہیں آ سکتا. بالکل. ٹھیک ہے. عمران خان نے کیا کیا. عمران خان نے 10 لاکھ روپے ہیلتھ کارڈ دی مدد دے دے. ہن او بندہ اور کئی بار علاقہ چسا ڈٹا کہ کوئی والد بیمار ہوئے والدہ بیمار ہوئے اولاد میں سہندے ہی نہیں اندر ہی اندر برداشت کرنے غربت اتنی کہ یار میں ایسا علاج میرا کرا نہیں سکتے اے بیچارے پریشان تھی سن. کئی لوگ علاج نہ ہونے دی عمران خان اور ادھی وجہ تو سرکاری ہسپتال راش گھٹ دیا. چھوٹے علاقے میں بڑے بڑے ہسپتال بن گئے. وہ ہسپتال جلے بنے بڑے ڈاکٹر نے بننا شروع کیتا اتنے ہیلتھ فیسلٹیز ود گئی. ہوں انہوں کی نفرت ہے ہیلتھ کارڈ نال کے پی کے جنہیں بند کر دیتا پنجاب کلومیٹر بند کر دیتا ہے. ہوں یہ چاہتے کیا عمران خان جی ہیلتھ کارڈ شروع کیتا نا تے احساس پروگرام شروع کیتا. عمران خان ایم این ایز ایم پی ایس نے آکھا سر گل سنو اے تساں اے سسٹم نہ بناؤ اسانے نشتر یہ وہ تساں ایک کوٹا دے سن ایم این ایز ایم پی ایس ہوں اساں اتنے جیلے لوگوں نے ساں سارا ووٹ بینک بد سی پی ٹی آئی نو فائدہ سی کھانا کہ نہیں قطع نہیں. ٹھیک ہے. یا نیور بھی صحیح مطلب تذلیل کر کے نہیں. بالکل.
عمران خان صاحب نے ایک سسٹم بنایا, اوور آل مل گیا. بالکل. اچھا شروع یونیورسل کوئی نہیں, صرف وہ ایک تھریش ہولڈ آئی ادھر لے لوں. کئی لوگوں نے آپ دسا کہ یار میں تو ووٹ نون لیگ نہیں دیتا, میں فون آیا کہ تیرا ہیلتھ کارڈ آیا پہ تو شاہ بن اپنا ہیلتھ کارڈ, بعد آئی ڈی کارڈ ہیلتھ کارڈ بن. جی جی بالکل. تو مسئلہ یہ سر کہ انہوں نے کیا کیا, نون لیگ نے انہوں نے صاف انہوں آ کے ہیلتھ کارڈ واسطے اپلیکیشنز دو, صاف نے اپلیکیشنز دیتیاں, اتوں انہوں نے ہیلتھ کارڈ جاری کیتے, جہے صاف ہی آپریشن تھا اس ہیلتھ کارڈ سے نون لیگ نے دیتا ہے 50 صاحب ٹویٹ کرے, شکریہ مریم اورنگزیب, شکریہ نواز شریف, شکریہ شہباز شریف, آپ نے فلاں کا آپریشن کرا, بڑا بیچارہ غریب تھا, ادی بھی تذلیل, ادی بھی عزت نفس مجروح, تے نال انہاں دی بھی قصیدہ کوئی شان. او ہیلتھ کارڈ جڑا عمران خان نے تمام شہریوں نوں دیتا ہے. بالکل. اور میرا ذاتی طور تے ایکسپیرینس ہے اپنے ماموں دی وجہ تو سر 2-3 مہینے سرجری واسطے مریض پہ رہندے ہیں. بالکل ہی میں بالکل ٹھیک ہے. لیکن جلے پرائیویٹ ہاسپٹل تا یہ وہ گائنی وارڈ دے اندر بڑی بدترین حالت ہوندی ہے, اور اس تو بعد پرائیویٹ ہاسپٹل دے اندر فیسلٹی ہونے تو ختم کر دیتے نا, اس طرح اکھیاں دے والے سرجری وغیرہ تے بڑا ہے نا بڑی زیادتی کی. صدیق بھائی ساڈا بھی ذاتی ایکسپیرینس ہے, میرے چاچو دا تو کو ساڈا صاحب بیسیکلی تا بالکل غریب فیملی, اللہ نے سارے تے بہت کرم کر دیتے, باقی فیملی کو بھی جو کوشش تھی چاچو کو تھی ہارٹ اٹیک, اساں شیخ زید ہسپتال گئے گئے اسے لاہور, تے اتھاں بھی دوست ڈاکٹر ہوندے, انہیں آکھے یار ہیلتھ کارڈ جو ہے تو صحت کیوں کہنا ہے, انہیں ایک ہاسپٹل دا نام دسیا لاہور دے وچ واپڈا ٹاؤن دے سائڈ تے, میں نام نہیں گھندا, پرائیویٹ ہاسپٹل, اللہ دشمن کو بھی نہ گھن منے, لیکن تساں ہاسپٹل کو وزٹ کر گئے انہوں نے تاکو کئی دفعہ سوچنا پوسے کہ واقعی ہاسپٹل ہے پی سی یا آواری تو ود اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل, اتنا فری ٹریٹمنٹ تھی, 1 روپیہ نہیں لگیا, اور جڑا 2-3 مہینے 4 مہینے ویٹ کرنا ہا وہ جناب 2 ڈیاں آپریٹ تھی اور ماشاءاللہ ٹھیک تھی تے گھر آ گئے. ہن جڑے غریب آدمی کو یہ فیسلٹی مل ویسے کہیں کو اون دے بال بال ووٹ کے کو دے سن سر. دی ایک اور بھی وجہ ہے کہ پی آئی سی دی نا لاہور پی آئی سی دی ٹیم جڑا نا وہ ویندی چشتیاں. ایک دفعہ میں گیا تو اوتے پتہ چلا کہ لاہور تو ٹیم آندی اوتے پروسیجر کرن واسطے, یعنی دیکھو نا. اچھا ایک اور بھی فائدہ جڑا لوگوں دی نظر وچ کوئی نہیں, وہ یہ کہ سارے نا ڈاکٹرز برین ٹرین تھی پہ, ڈاکٹر سارے بہت زیادہ باہر ویندے پے, جڑے ہیلتھ کارڈ آیا انہاں نوں ظاہر ہے ایتھے اپورچونٹیز اچھی ملن لگی, پرائیویٹ اچھی سروس ملنی شروع ہوئی, انہاں نوں بھی اچھی انکم تھی ملن لگی, انہاں نے وہ پاکستان رہا. سب تو وڈا اس ٹائم حافظ جڑا مسئلہ جڑا میرے واسطے بڑا وہ تکلیف تے, وہ جڑا ڈاکٹرز چھوڑ کے ویندے پے. ڈاکٹر حافظ امجد صاحب ہیں تلا گانگ دے, بڑے خوبصورت انسان, ڈاکٹر حافظ امجد پی آئی سی کارڈیالوجسٹ ہیں. انہوں نے میں نے آخیا جس نے ہمارے ماں کا واقعہ تھا نا, انہوں نے میں نے میسج کیا کہ یار میں سوچ رہا ہوں میں پاکستان سے چلا جاؤں. جس دن عمران بھائی واپس آئے نا, اور عمران بھائی دی پہلی تصویر آئی ہے, انہوں نے میں نے میسج کیا کہ یار ختم یار میں پاکستان سے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہوں میں سوچا نا کہ وہ حافظ امجد صاحب جلے ویسن پاکستان دوں جیڑا وہ آؤٹ ڈور پیشنٹ دیتے پے ہیں, کیونکہ وہ بہت خوبصورت انسان ہے, وہ ماشاءاللہ وہ بہت زبردست ڈاکٹر ہے, مطلب جنہاں واقعی خدا خوفی اور انسانیت درد اور محبت اور ساری چیزاں, بہت آپرائٹ آدمی, اتنا خوبصورت جیدی کو حد نہیں. ہوں وہ جس ٹائم ویسی سر وہ جس جڑے اس پروسیجر آپریٹ کرنے ہیں وہ بھی گئے. اچھا جڑا انہاں اوپینین کے کو وہ بھی گیا, جڑا انہاں جونیئرز نوں سکھاونا آئی وہ بھی گیا. کتنا لاس بہت زیادہ لاس. یہ سب تو بڑا لاس اس ٹائم پاکستان کے اندر. اللہ کرم کرے جی. ملک دے ہوتے واپس اردو میں آتے ہیں گپ شپ, اور آپ کی لائف کے اوپر آتے ہیں. شادی کب کی تھی پھر آپ نے؟ میں نے شادی کی 2017 میں. اس وقت آپ فیمس تھے بہت زیادہ یا کیا اس وقت آپ کا تھا؟ نہیں, اس وقت کلاس صاحب کے پروگرام کی وجہ سے مطلب اچھا وہ الحمدللہ تھا, اور لیکن پھر الحمدللہ چیزیں بہتر ہوتی گئیں, اور میری بیگم یہ کریڈٹ خود لیتی ہے. اچھا کہ ان کے آنے سے سب کچھ ہوا. اچھا تو میری بیگم بھی کہتی ہے, سب کی بیگمات یہ کہتی ہیں, لیکن نہیں میں کہیں نہ کہیں یہ بالکل اللہ کا کرم. ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری شادی ہوئی تو میری اس وقت تنخواہ 25,000 تھی, اور 25,000 کلاسز صاحب دیتے تھے. 50,000 مطلب وہ 25,000 پھر انہوں نے کچھ عرصے بعد دینا شروع کیا تو 50,000 ہو گیا, لیکن پھر بھی راولپنڈی اسلام آباد میں 50,000 کے ساتھ رہنا اتنا آسان نہیں تھا. اور میں نے شادی کے بعد وہ میرا بہت اسٹرگل والا فیز تھا, بہت اسٹرگل والا فیز تھا. شادی کے بعد 2-2.5 سال میں صرف 1 یا 2 بار بیگم کو باہر کھانا کھلانے کے لیے لے کے گیا. اچھا. اور بہت میری بیگم نے سیکریفائس کیا, اور جس طرح سے پھر کورٹس کے اندر جانا یہ وہ سارا کچھ میں نے, تو بہت اس نے مجھے سپورٹ کیا, بہت سپورٹ کیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں جو آج ہوں اس میں بہت بڑا کردار ہے. لو میرج تھی کہ ارینج؟ لو میرج تھی. اچھا. اور بچے کتنے ہیں؟ بچے بھی نہیں ہیں انشاءاللہ. اچھا. بیگم بھی سرائکی؟ جی سرائکی سے. اور ایک ہی بیگم ہے ابھی تک؟ ایک ہی ہے. یہ میں اس لیے یہ ہمارا ویسے ہی پوڈ کاسٹ کا, دوسرا سرائکیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ سرائکی جو ہے نا وہ 2-3 کریں. عیسیٰ نقوی صاحب کہتے ہیں
کہ سریکین دے بارے مشہور ہے کہ انہیں کو لے پیسہ آندا نا ایڈو کا مجھے کام ضرور کرنے یا ایڈو جی شادی کرنے یا کوئی ایک قتل ضرور کرنے. ٹھیک ہے مطلب شادی ٹھیک ہے تے اس سارے جواب تو بات سارے پوڈ کاسٹ بند تھی ویسے دیکھنے. اللہ خیر کرے سے. تو ابھی ماشاءاللہ آپ کتنے پیسے کما لیتے ہیں رفلی یوٹیوب سے؟ یار یہ کبھی میں نے بتایا نہیں ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو لیکن اچھے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے, میری اوقات سے بہت بڑھ گیا, بہت بڑھ گیا. جو ایک آپ کے لیول کا جو جرنلسٹ ہے کوئی یا اینکر ہے, ہوسٹ ہے, ان کی جو سیلری ہوتی ہے اس سے کتنے گنا زیادہ تقریباً؟ لوگوں کو سیلری کا تو نہیں اندازہ ہر بندے کو, تو فیلڈ کے لوگوں کو نہیں. دیکھیں جو ہے نا وہ بھی اب ظاہر ہے مختلف لوگوں کے مختلف, جی بالکل, لیکن میں بہت سے اینکرز کی سیلری سے زیادہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری انکم ہے الحمدللہ. اور میں آپ کو حافظ صاحب ایک بات بتاؤں, میں اکثر یہ بات جونیئرز جو ہمارے ہیں ان کو میں کہا کرتا ہوں کہ یار دیکھیں جب آپ پیسے دیکھ کے کام کرتے ہیں نا تو کبھی آپ آگے نہیں جا سکتے. بالکل, بہت خوبصورت. میں جب 92 میں تھا نا, میری 25,000 تنخواہ تھی, تو میں جنون اور عشق کی طرح کام کرتا تھا. میں رات کو جب مجھے نیند آتی تھی تو میرا ہاسٹل جو ہے وہ جہاں پہ اس وقت آپ بیٹھے ہیں نا, تو اس کے تیسری گلی میں ہاسٹل تھا. اچھا. تو بلکہ اس ہاسٹل کی بھی دلچسپ یہ کہانی ہوئی کہ مجھے کسی نے کہا کہ یہاں ہاسٹل ہے, تو میں اس ہاسٹل میں گیا, تو میاں والی کے لڑکے تھے, تو میں نے کہا, انہوں نے کہا یار ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اچھا. تو میں نے نا ہمارے لالا حافظ رمضان نیازی ہیں, پنجاب یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, اور وہ نا میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا لالا میں یہاں ہاسٹل ہے لیکن یار انہوں نے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی, تے کوئی مزہ نہیں آیا. مطلب اچھا ہر علاقے کے لوگوں کا آپس میں ایک ہوتا ہے, لیکن میاں والی والوں کا تو بہت زیادہ ہوتا ہے. پتہ نہیں مجھے یہ لگتا ہے, نہیں یہ صحیح بات ہے, میں نے بھی ایکسپیرینس کیا, میاں والی والوں کا بہت زیادہ آپس میں ہوتا ہے. بالکل, یعنی وہ ایک یہ صرف محاورتاً نہیں ہے, لفاظی نہیں ہے, واقعی وہ اپنے علاقے کے بندے کے لیے جان دے بھی لیتے ہیں اور جان کسی کے لیے بھی لیتے ہیں. مطلب اتنی آپس میں ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ کچھ روایات بدلتی چلی جاتی ہیں, لیکن بہرحال وہ بہت زیادہ. میں نے لالا رمضان نیازی کو بتایا, انہوں نے کہا میں نہ ہونے کرے نا, میں پتہ کرنے کون ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے جب ان کو بتایا, مجھے وہ سعید نیازی کا فون آ گیا, وہ ہمارے ایک اور دوست تھے, انہوں نے کہا یار وہ تو جاننے والے لڑکے ہیں. میں نے کہہ دیا. پھر جب میں گیا تو انہوں نے کہا یار تم نے کیا ہماری شکایت لگا دی ہے, ہم نے یہ مقصد نہیں تھا یہ وہ. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اکوموڈیٹ کر لیا. جب حافظ صاحب مجھے رات کو نیند آتی تھی نا, میری آنکھیں بند ہو رہی ہوتی تھیں, میں ہاسٹل جاتا تھا, میں نے جا کے سونا, جیسے ہی میری آنکھ کھلنی میں نے تیار ہونا اور دوبارہ آگے کام شروع کر دینا. مطلب میں نے 18 گھنٹے کام کرتا تھا جنون اور عشق کی طرح. میں پہلے 1.5-2 سال مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اسلام آباد میں کہیں چلا گیا ہوں, یار یہ اسلام آباد ہے, بڑا شہر ہے, کوئی یہاں پہ وہ مال ہے, یہاں پہ وہ پارک ہے, کبھی نہیں. میں نے صرف اپنے کام پہ جو ہے وہ فوکس رکھا. اور مجھے وہاں 92 میں لوگ کیا کہتے تھے, پاگلو 25,000 میں اتنا کام کرتے ہو, ٹھیک ہے کون اتنا کام کرتا ہے 25. میں انہیں کہتا ہوں یار میرا پیشن ہے, یار میرا جنون اور عشق ہے. اور پھر اللہ نے کرم کر دیا. اور میں ایک بات اور, آپ کا پوڈ کاسٹ لوگ دیکھتے ہیں, اور میں ہمیشہ ایک لوگوں کو بات کرتا ہوں, دوستوں کو بات کرتا ہوں. کچھ باتیں ہم کرتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں والی باتیں شروع کر دی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جب ایک بیٹی یا بیٹا محنت کر کے گھر آتا ہے نا, تو ماں جو ہے نا اس کا کریڈٹ ڈیو نہیں رکھتی. اس بیٹی یا بیٹے کا بہت زیادہ ماں خیال رکھتی ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے. بالکل, رات اس نے 2 بجے بھی آنا ہے تو ماں جاگ رہی ہے. بالکل, ویسے وہ ساری اولاد سے محبت کرتی ہے, لیکن اس کا کیونکہ وہ کام کر کے آ رہا ہے, بالکل تازہ روٹی بنا کے دے گی, گرم روٹی بنا کے دے گی, اور وہ اس بیٹے کا بہت زیادہ وہ کرے گی جو محنت کر کے آتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جب ایک ماں ایک بیٹی یا بیٹے کا جو کریڈٹ ہے وہ ڈیو نہیں رکھتی, تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. بے شک. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ محنت کریں اور آپ کو اس کا آؤٹ پٹ نہ ملے؟ 2 + 2 4 کی طرح ہے. ہمارے یہاں لوگ مسئلہ یہ ہے کہ محنت نہیں کرتے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور دوسری بات جو کرتا ہوں نا, اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار تم نے مولویوں والی باتیں, پھر لوگوں کا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب آپ کوئی دین کے والے سے بات کریں, لوگ آپ کی تضحیق اور مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ معاف کرے خطرناک بات ہوتی ہے. دوسرا میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا نا سر, پھر اس کا اللہ سے شکوہ بنتا ہی نہیں ہے. بہت خوبصورت, اس کا شکوہ بنتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. وہ اللہ کے آگے گیا ہی نہیں, جھکا ہی نہیں, وہ گیا ہی نہیں ہے, وہ تو فرض ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کا کیا شکوہ بنتا ہے کہ وہ مطلب وہ نماز ہی نہیں پڑھتا, تو پھر اس کا کیا شکوہ ہے کہ میرے یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے. یار تم ہر کسی کے پاس جا رہے ہو اپنی پریشانی کے لیے, جس کے پاس جانا چاہیے اس کے پاس جانا نہیں ہے. تو آپ مطلب میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں پلیز. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ باتیں سنتا ہے نا, تو بندہ کہتا ہے یار یہ باتیں آگے جانی چاہیے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی اس پہ عمل کر لے گا تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہے.
ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا کہ یار میں مسجد جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جماعت سے پہلے چلا جاؤں, ٹھیک ہے, اور میں انتظار کرتا ہوں کہ میں آخری بندہ ہوں جو مسجد سے نکلے. ٹھیک ہے. وجہ پوچھی کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ یار وجہ یہ ہے کہ ہر نماز کی نا ایک لسٹ بنتی ہوگی نا, ایک رپورٹ بنتی ہوگی, ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو رپورٹ بن کے جانے اس مسجد کی, اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہو کہ سب سے زیادہ اس ٹائم نماز پہ جو بندہ بیٹھا نا مسجد میں وہ یہ بندہ تھا. تو میں اللہ کی نظر میں ایک مطلب پرومیننٹ ہو جاؤں گا. اور دوسرا یار کبھی دیکھیں وہ ایک مطلب کسی سے بات بھی ایسے سنی ہوئی ہے نا کہ ایک بکریاں چرانے والا جو ہے نا وہ نہر کے اوپر سے جو ہے نا وہ ریوڑ لے کے گزر رہا تھا. تو مولوی صاحب مسجد کے انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ کیسے, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں جس طرح کے بھی واقعہ میں تو اس نے ان کو کہا کہ جی, اس نے کہا یہ کیسے, مولوی نے کہا یہ کیسے. اس نے کہا جی میں نے آپ سے وہ جمعے کے خطبے میں سنا تھا کہ یہ دعا یا پتہ نہیں بسم اللہ پڑھ کے جو کام کرو گے تو ہو جائے گا. میں نے بسم اللہ پڑھا, میں نے بکری اس میں گزار دی, ٹھیک ہے. وہ مولوی صاحب تقریر کرنے والے جو تھے وہ تقریر تو کر رہے تھے, ان کو یقین نہیں تھا, لیکن وہ جو تھا اس کو یقین تھا. اور پھر دوسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے نا اللہ تعالیٰ سے تو اتنا یقین ہونا چاہیے, چھتری ساتھ لے کے نکلے کہ میں جاؤں گا دعا کروں گا بارش تو آ جائے گی, بالکل, تو واپس کیسے آؤں گا. تو یہ 3-4 چیزیں میں کہتا ہوں ہمیشہ. ایک یہ کہ نماز لازمی پڑھنی چاہیے. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ محنت آپ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کریں. تیسرا دل میں کسی کے لیے بغض نفرت نہ رکھیں, بالکل نہ رکھیں. یار آپ اپنی انرجیز کیوں نیگیٹو چیزوں میں وہ کرتے ہیں. میں دماغ میں کسی کے لیے غلط سوچ رکھ لوں گا, دل میں نفرت رکھ لوں گا, میں اتنی جگہ کو ایک نیگیٹو چیز میں میری انرجیز جا رہی ہیں یار, بالکل, وہ میں پازیٹیو کی طرف کیوں نہ لگاؤں, بالکل, ٹھیک ہے. اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا قصور نہیں ہوتا, لوگ آپ کے بارے میں لوگوں سے سن کے غلط آپ کے بارے میں پرسیپشن ڈالتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, وقت آئے گا ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ کچھ چیزیں کہتا ہوں. تو بس نوجوان نسل کو کیا کہیں گے, ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے, نوجوان پریشان ہے آج کا, اسے اپنے مستقبل کا نہیں پتا, اسے ملک کے مستقبل کا نہیں پتا, لوگ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں. آپ کا بھی کوئی ایسا ارادہ ہے کہ ملک سے باہر جا کے کھل کے یوٹیوب کیا جائے, یا باقی نوجوانوں کے حوالے سے کوئی پیغام؟ دیکھیں یہ میں تو باہر جا کے بھی کھل کے نہیں کر سکتا اس وقت جو حالات ہیں. آپ چلے بھی جائیں تو پیچھے آپ کی فیملی ہے, آپ باہر جا کے بھی کیا کریں گے, کتنا ایک چیز کر سکتے ہیں. تو آپ یہ چیز ہے. دوسرا دیکھیں میں لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے یہی کہوں گا, سر آپ جب نظر دوڑاتے ہیں نا آپ کو ہزاروں لاکھوں بے روزگار نظر آتے ہیں, بالکل, اور آپ کو درجنوں آپ کے جاننے والے آپ کو سی وی بھی بھیجتے ہیں, آپ کو سفارشیں بھی کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کو کام کے لیے بندہ رکھنا پڑ جائے نا تو ایک بندہ نہیں ملتا. میں مطلب کیسے میں اس بات کو جو ہے نا وہ میرا دل کر رہا ہے کہ اتنے زیادہ اس کی بات پہ کہوں نا کہ ٹھیک ہے. مجھے آج کل اپنے آفس میں کچھ لوگوں کی ضرورت ہے, آج کل نہیں پچھلے 3-4 مہینے سے مجھے نہیں وہ کام کے بندے مل رہے جو مجھے چاہیے. سر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, لوگ کام نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, اور شارٹ کٹ کے چکر میں, بالکل. اور میں آپ کو مطلب ایسی یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں, کس طرف لوگ جا رہے ہیں, کس طرح سے پیسے کمانے کے چکر میں. تو میں ہمیشہ سب کو یہ کہتا ہوں کہ یار محنت کریں, محنت اور محنت. جو آپ کی ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے نا یہ کبھی بھی ضائع نہیں جا سکتی, بالکل. اور پھر وہی بات جو پہلے کی تھی, یہ اللہ کا کہا ہوا ہے نا, میرا یا کسی انسان کا تو نہیں کہا ہوا, یہ تو اللہ کا کہا ہوا ہے کہ محنت کرو گے پھل دوں گا, 2 + 2 = 4 کی طرح. محنت اگر آپ محنت کر رہے ہیں, مستقل مزاجی کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ ایٹ لیسٹ نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی, اور آپ کسی کے لیے برا آپ کے دل میں نہیں ہے, آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سکسیسفل نہ ہو, بالکل ممکن نہیں ہے. اچھا صدیق بھائی, آپ نے ڈفرینٹ قسم کے پروگرامز کے انٹرویو کیے ہیں, آپ کا فیوریٹ پروگرام کون سا تھا, اور آپ کو سب سے مشکل پروگرام کون سا لگا؟ سر کوئی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی میرا مجھے اب ایسا یاد نہیں ہے کہ میں کسی پروگرام کا کہوں گا یار وہ مجھے بہت اچھا وہ پروگرام. ہاں ایک پروگرام جو مجھے یاد ہے یعنی کل کی طرح وہ ہے, اور جس سے میرا ایک بہت اچھا تعلق بھی بنا خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ. وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ان کا ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایشو بنا, جی, اور اس کے بعد پورے میڈیا نے ان کے خلاف کمپین چلائی, تو میں نے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر فضا صاحبہ کے پروگرام میں, ڈاکٹر فضا اکبر کے پروگرام میں میں ایک سیگمنٹ میں بیٹھتا ہوتا تھا 10 منٹ کے لیے ڈیلی. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم کیونکہ خود میں پروگرامنگ میں رہا ہوں, میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ کئی بار آپ کے پاس گیسٹ اچھے ہوں تو آپ اسی کے ساتھ کنٹینیو کر لیتے ہیں, بالکل, آپ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. میں جب پہنچا تو سامنے اسکرینیں لگی ہوئی تھیں,
اس وقت میں بیورو چیف نہیں تھا, پہلے جب ایز اے اسپیشل کرسپونڈنٹ میں نے بول جوائن کیا تھا نا, اس وقت کی بات ہے 2019 میں, 19-20 میں. تو میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ خلیل الرحمن قمر صاحب بیٹھے ہیں, تو میں نے نا میسج کیا پروڈیوسر کو کہ میں نے کہا یار آپ کنٹینیو کریں نا ان کے ساتھ. کہتے ہیں ہاں یار ہم بھی کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں, بڑا اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. خلیل الرحمن قمر صاحب تھے اور 2 اور لوگوں کے میں نام نہیں لوں گا جو ان کے اینٹی تھے. جب میں نے آواز دی نا, میں نے کہا یار اس پروگرام میں تو مجھے بیٹھنا چاہیے تھا. یہ جس طرح سے اٹیکس کر رہے ہیں خلیل الرحمن قمر صاحب پر, اس میں تو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. میں نے کیا کیا, میں نے پروڈیوسر کو میسج کیا, میں نے کہا یار آج تم نے زیادتی کیا, تو میں نے آج مجھے پورے پروگرام میں بٹھانا چاہیے تھا. اس کے بعد میں نے موبائل نہیں دیکھا, تو میں نے جب میری نظر پڑی نا, تو پروڈیوسر کے میسج کے بھاگو پہنچو بیٹھو اسٹوڈیو میں, فوراً بیٹھو. میں جب جا کے بیٹھا تو اس وقت تک نا کوئی 3 منٹ رہ گئے تھے پروگرام. ٹھیک ہے, مجھے اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے موقع دیا نا, تو میں نے تو دونوں اڑا کے رکھ دیا جو خلیل الرحمن قمر صاحب ٹھیک ہے کے خلاف بات کر رہے تھے. کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک گناہ وہ ہے جو میں انفرادی طور پہ کرتا ہوں, نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے, لیکن میں انفرادی طور پہ کر رہا ہوں اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ہے کہ میں کہوں کہ آپ اس گناہ کو نا عام کر دو, ہاں پروموٹ کرو, اس کو پروموٹ کرو اور اس کو خطرناک, اس کو ایک معاشرے کا ایک حصہ بنا دو, نارمل بات ہے جو عورت مارچ والیاں کر رہی ہیں. تو میں تو بہت خلاف تھا عورت مارچ والیوں کے, میں تو بہت سخت, میں نے تو ان کا نام یہاں تک رکھا ہوا تھا کہ 36 طلاق یافتہ عورتوں کا ٹولہ, کہ جو خود طلاق یافتہ ہیں وہ اب بتائیں گی کہ عورتوں کے مطلب کیا, اور اس طرح کے. پروگرام ختم ہو گیا. پروگرام کے بعد ہوا یہ کہ مجھے ایک نمبر سے کال آئی اور انہوں نے کہا جی یہ خلیل الرحمن قمر صاحب بات کریں گے آپ سے. اچھا, تو انہوں نے کہا یار نوجوان تم مطلب کیا تم نے کیا ہے, مطلب بڑا انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے. تو وہ میرا ایک وہ مطلب ایک اچھا تھا. پھر ایک میں نے پروگرام کیا ان کے ساتھ ڈان ٹی وی پہ, ذرا ہٹ کے والے جو مبشر زیدی صاحب تھے, انہوں نے کسی اور کا پروگرام کرنا تھا تو مجھے بھی بٹھا لیا. وہ طلعت حسین صاحب پروگرام میں میرے ساتھ, طلعت حسین صاحب تھے اور 1-2 لوگ اور تھے. اس میں نے طلعت حسین صاحب کی جو چارج شیٹ اور وہ چیزیں کی, وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہوا اور وہ ہٹ گیا, وائرل گیا کافی. کبھی کوئی ایسا پروگرام جو کرنے کے بعد کال آئی ہو, یا جن کے ساتھ ہوا مطلب کہ یار یہ لائن کاٹ دینا, یہ جملہ ذرا کاٹ دینا, تو پھر ایسے صورتحال ہوئی؟ دیکھیں میرے اصل میں نا میرے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اور رہا ہے. اچھا, میرے پروگرام کا فارمیٹ یہ رہا ہے کہ میں کسی پروگرام میں ایز اے اسپیشل کرسپونڈنٹ بیٹھتا رہوں, ٹھیک ہے, رپورٹ کرتا رہوں, انالیسس دیتا رہوں, اس میں گیسٹ ہوتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور پھر ابھی جب یہ گیسٹ ہوتے بھی تھے تو اس میں پارٹیسپیٹ ہی زیادہ نہیں کرتا تھا. تو ایک آدھ سوال کر لیا اس طرح کا, کیونکہ نہ میں ایز اے اینکر بیٹھا ہوتا تھا, میں تو خود ایک مطلب ٹھیک ہے تجزیہ کار کے طور پہ. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے صدیق بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ, بڑی ڈیٹیل گپ شپ ہوئی, سرائکی میں بھی اردو میں بھی. امید ہے لوگ اس کو پسند کریں گے. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ویلکم, تھینک یو, بہت شکریہ.